سورہ الفرقان 19واں پارہ آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مبشرا و نذیرا، مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس چیز کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، الا مگر من شاء، جو بندہ چاہتا ہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ وہ اپنے رب کے راستے کو اپنا لے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور آپ بھروسہ کریں، اے میرے حبیب پیغمبر آپ بھروسہ کریں، علی الحی، زندہ ذات پر جو زندہ رہے گی، الذی لا یموت، جس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، وسبح بحمدہ، اور اللہ کی تسبیح اس کی تعریفات کے ساتھ ساتھ بیان کرتے رہیں، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور تیرا رب کافی ہے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے کے لیے۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر فقط یہ کہ جو تم میں سے چاہے وہ سیدھا راستہ اپنا لے، اور آپ بھروسہ کیجئے حی القیوم پر، جس کو موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی تسبیح تعریفات کے ساتھ ساتھ بیان کرتے رہیں، کافی ہے اس کے ساتھ خبردار تیرا پروردگار بندوں کے گناہوں سے۔ اب یہ 3 آیات ان میں پھر اللہ تعالی کلام کا رخ اپنے نبی پاک کی طرف پھیر رہے ہیں۔ پہلے توحید کے دلائل، پھر مشرکوں کو جو جوڑا گیا کہ تمہیں ابھی تک شعور اور یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ دلائل بتا رہے ہیں کہ کائنات کے اندر عبادت، ریاضت، سجدہ، رکوع، قیام، تذلل، عاجزی، انکساری، فروتنی کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم اپنے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور فرما یہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ ماں 2 جملوں میں آیا ہے، 2 آیات میں۔ وما قل ما،
ماں کے متعلق اصول سمجھ لیں، ماں کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ماں نافیہ ہوتا ہے، ایک ماں موصولہ ہوتا ہے۔ موصولہ، اسم موصولہ جو نافیہ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ عربی گرامر میں بعض لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لا کا معنی تو ہر جگہ ہوتا ہے نہیں، لیکن ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ دوسرا معنی بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے جب ماں کے بعد، لفظ ماں کے بعد الا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ جیسے وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا، نہیں آئے گا۔ اور دوسرے میں کل ما اسألکم علیہ من اجر الا آیا، اور ایسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں آئے گا۔ اور ایک ہوتا ہے وما یعبدون، پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ مَا لَا يَنْفَعُ، ماں آگے لا نافیہ ہے، ماں نافیہ نہیں، یہ موصول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو۔ تو یہ ایک لفظ کا ترجمہ جب بھی قرآن میں آئے گا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ماں نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے اور جو کے معنی میں بھی آتا ہے۔ نہیں کا معنی تب کریں گے جب اس کے بعد الا آ جائے۔ ارسلنا کا، ارسلنا، ارسلا، یرسلو، تیسرا لفظ ہے ارسال۔ ارسال تو ارسال ہے ہماری زبان میں، پارسل، ارسال، ارسال کر دیا، ارسال کر دیا، یہ باب فعال، ارسل یرسل ارسالا، باب افعال، بھیجنا۔ وہ ارسال کا معنی بھی ہماری زبان میں بھیجنا ہی، بھیجنا۔ تو ارسلنا، ہم نے، نا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، کہ ہم نے بھیجا۔ اللہ فرما رہے ہیں چونکہ اللہ کی ذات بزرگی والی، عزت والی ہے، اللہ جمع کا صیغہ بڑوں کے لیے بولتے ہیں آپ، اللہ کے لیے ہم نے بھیجا۔ کا معنی ہوتا ہے جیسے ایاک نعبدو، ایاک نستعین، کا معنی ہوتا ہے آپ۔ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا، یہ استثناء کا حرف ہے، استثناء کے اور بھی حروف ہیں لیکن یہ الا معروف ہے۔ استثناء کا لفظ مشہور ہے، استثناء کے لیے آتا ہے۔ مبشرن، خوشخبری سنانے والا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بشارت دینا، خوشخبری سنانا، اس میں مبشرن، خوشخبری سنانے والا بنا کر۔ معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں نا آپ کو جو پریشان کرتے ہیں، شرک میں لگے ہوئے ہیں، آئے دن کوئی کہتا ہے لات، کوئی کہتا ہے منات، کوئی کہتا ہے عزا، کوئی حبل، کوئی ود، کوئی سوا، کوئی بسوڑی شاہ، پتہ نہیں کون کون سے ہیں، نئے نئے نام ہیں۔ اچھا ایک نکا پیر آیا، وہ نکا پیر بھی دیکھا ہوگا، نکا پیر آ گیا۔ تو یہ تو نئے نئے نام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ نے پریشان نہیں ہونا، بات یہ ہے کہ یہ نہیں مانتے، نہ مانے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے ہی نہیں ان کو منوانا، آپ کی ذمہ داری ہے بات ان تک پہنچا دینا، ارسال کر دینا، میسج چھوڑ دینا، بات پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ بلکہ مبشرن، وہ انداز یہ ہوگا آپ ایسے ان کو بتائیں کہ لوگوں اللہ کے راستے پر چلو گے، اللہ دنیا میں بھی خوش رکھے گا، آخرت میں بھی تمہیں کامیاب کرے گا، خوشخبری سنا دو۔ وَنَذِيرًا، نذیر بھی یہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا، منذر ڈرانے والا ہوتا ہے، نذیر یہ صفت مشبہ کا فعیل کے وزن پر ہے، ہمیشگی کے معنی میں آتا ہے، ڈرانے والا۔
اے میرے ابھی آپ کی ذمہ داریاں دو ہیں، یا تو جنت کی اطلاع دے دو، جو نیک بنے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برائی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، جنت والا راستہ اختیار کر لو یا جہنم والا راستہ۔ ایک اللہ کی پوجا کرو، وہ اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا، اور رب کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرو گے، رسوائی تمہارا مقدر بن کر رہے گی۔ تو یہ آپ کا کام ہے، ڈرانا، خوشخبری سنانا۔ باقی یہ نہیں مانتے نہ مانے، یہ نہیں سمجھتے، ان کو منوانا ہمیں اچھی طرح آتا ہے، لیکن ہم کسی پر جبر اور تسلط کرتے، اللہ فرماتے ہیں ہم جبر اور تسلط نہیں کرتے، ہم نے تو راستہ دکھایا ہدایت کا، اور دوسرا بھی شیطان کا، رحمان کا راستہ الگ الگ ہے، اب تم اس کو فرق کر کے اپنا لو۔ قل، اور یہ بھی ان سے کہہ دو، ایک بات ان سے ضرور کہو، آپ نے طائف میں پتھر کھائے، احد میں دندان شہید کروائے، آپ کی بیٹیوں کو شہید کیا گیا، چچا کو شہید کیا گیا، سب کچھ برداشت ہے، کیا بھی، کرنا بھی چاہیے تھا، لیکن ایک بات ان سے کہہ دو، ما اسألکم علیہ من اجر، میں نے یہ ساری تبلیغ کے بدلے میں کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگا، کبھی تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، ایک ہی میرا مطالبہ ہے تم سے، من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، وہ بندہ کاش جو اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے راستے پر آ جاؤ، اللہ کے دین پر آ جاؤ، اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اللہ کی پہچان کو تم اپنا یہ معمول بنا لو، اللہ کو سمجھو، جانو، تعارف کرو، جو بندہ یہ کر لے بس اتنا ہی میرا معاوضہ ہے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، اللہ کی توحید کو سمجھ لو، باقی اور میرا کوئی معاوضہ نہیں۔ ایک معنی یہ کیا گیا، ایک معنی مفسرین کی کچھ جماعت نے یہ بھی کیا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو رب نے دیا ہے وہ رب کے راستے پر لگاؤ، جان دی ہے اللہ کے لیے وقف کرو، مال دیا ہے اللہ کے لیے وقف کرو، اللہ نے اولاد دی ہے اللہ کے لیے وقف کرو، اللہ نے زندگی صحت وقت دیا ہے رب کے لیے وقف کر دو۔ میں اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا مطالبہ ایک ہی ہے، تم بندے رب کے تو رب کے لیے اپنا جان، مال، اولاد، وقت قربان کر دو۔ اور آگے ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اور نبی پاک کو اللہ پھر حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا شان ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی، آقا کا کیا مقام ہے کہ اگر دنیا میں کوئی پریشان ہو جائے دوست کو آ کے حوصلہ دیتا ہے، اور اگر بچہ پریشان ہو جائے ماں باپ اس کو حوصلہ دیتے ہیں، پریشانیاں اس کی ختم کرنے میں کوششیں کرتے ہیں، لیکن نبی پاک کے ماں باپ پہلے ہی فوت ہو گئے، اور چچا جو تھے سہارا دینے والے، جو یعنی آپ کے دکھ درد میں شریک رہنے والے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ مشہور ہے عام الحزن، غم والے سال میں نبی پاک کو دو بڑے صدمے آئے، تو یہ سارے صدمے دیکھنے کے بعد جب صرف اور صرف سہارا اللہ کا رہ گیا، پہلے بھی یہی تھا لیکن دنیاوی ہوتے ہیں نا، بھی یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ ابو ہے، یہ والدہ ہے، یہ بھائی ہیں، نہ بھائی نہ بہن نہ باپ نہ ماں نہ کوئی چچا، کوئی کچھ نہیں، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، آپ ایک اللہ پر بھروسہ کریں، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، حی کہتے ہیں زندہ کو، زندہ بھی ہو، زندہ کرے بھی لوگوں کو، اور زندہ رہے بھی، خود زندہ ہو بھی، زندہ رہے بھی، اور لوگوں کو بھی زندگی دے، وہ حی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس سے ہی معنی واضح ہو گیا تھا، لیکن ساتھ کہا لا یموت، لا یموت، جسے موت نہیں آتی، نہیں آئے گی،
جو فوت نہیں ہوگا، یہ ایک تاکید ہوتی، پہلے بھی کہہ دیا یعنی زندہ رہے گا، مطلب اسے موت نہیں آئے گی، مطلب تھا، لیکن اللہ نے پھر وضاحت کر دی لا یموت، مشرکو جو خالق حقیقی ہے وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، زندہ کرتا ہے، لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور جتنے بھی غیر اللہ ہیں یا مر چکے ہیں یا مر جائیں گے یا مر رہے ہیں، ان کو موت سے کوئی ذات کوئی ہستی بچا نہیں سکتی۔ اے میرے نبی، آپ کا بھروسہ اس اللہ پر ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ نا جو یہ تلقین ہے، بڑے جیسے چھوٹوں کو تلقین کرتے ہیں، استاد شاگرد کو تلقین کرتا ہے، عرش والا خدا محمد مصطفیٰ کو تلقین کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلقین یہ ہے کہ مشن میں کامیاب کیسے ہونا ہے، آپ نے اس میدان میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، اور یہ آیت کو اگر ہم پلے باندھ لیں، کامیابی کے لیے کسی میدان میں بندہ نکلے جائز ہو، کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر بھروسہ کر لے، کاروبار بھی کرنا ہے نا، مت سمجھے پتہ نہیں دکان دینا کرایہ پر نہ پہ چلنی کہ نہیں چلنی، نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو، رازق اللہ ہے، رشتہ کرنا ہے، دیکھ سوچ بوجھ کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پہ کرو۔ پہلی بات کامیابی کے لیے بھروسہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان اور یقین بھی ہو کہ میرا اللہ زندہ ہے، وہ مجھے کبھی چھوڑے گا نہیں، مجھے چھوڑے گا نہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّهِ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ جو زندہ ہے، زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی۔ اگر کامیاب ہونا ہے اپنے میدان میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے رہو، سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، مجھے بیماری ہے، مجھے کمزوری ہے، مجھے لاچاری ہے، میرے اندر کمی ہے، میرے اندر نقص ہے، میرے اندر عاجزی ہے، میرا اللہ ان تمام عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ، منزہ ہے۔ اور بحمدہ ہی، اللہ کی تعریفات بھی ساتھ ساتھ کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک درخت جنت میں اس کے لیے لگا دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے پیارا جملہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اور تیسری حدیث مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سبحان اللہ پڑھتا ہے، ایک ترازو نیک عملوں کے وزن کا، جو اللہ کا ترازو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ قیامت والا ترازو لگے گا جس میں نامہ اعمال رکھے جائیں گے، وہ ترازو کتنا کو ہوگا؟ وہ بہت بڑا ترازو ہوگا۔ آپ نے فرمایا زمین و آسمان کے برابر گناہ ہوں، وہ سارے کے سارے ترازو میں آ جائیں گے پورے، اتنا بڑا ترازو ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جو سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ ترازو کے اندر جتنا وزن آ جائے اس کے برابر اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہنے سے اجر عظیم عطا فرماتا۔ اور محبوب نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ جو بندہ کہہ دے تملأان المیزان، 2 مرتبہ ترازو بھر جاتا ہے۔ تو جو بندے کہتے ہو گپ شپ لا لیے بہ کے، گپ شپ نہیں، زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ میدان میں کامیابی کے لیے ایک اللہ پہ بھروسہ، دوسرا اللہ کا ذکر، سبحان اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تعریفات، ہمہ وقت اپنے اس آخرت کے راستے میں کامیابی کے لیے، دنیا کے جائز کاموں کی کامیابی کے لیے واحد راستہ ہے پہلے اللہ پر بھروسہ، اللہ کا ذکر، تسبیحات و تحلیلات، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حاسد بھی ہوتے ہیں، بندہ کو کام کرتا ہے، اگر یہ دین کا راستہ ہے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، وہ نماز میں خلل ڈالتا ہے، وہ بندے کے ذہن میں بڑی بدگمانیاں اور وہم پیدا کرتا ہے، اچھا اگر تو نے یہ کام شروع کر، نماز پڑھنی شروع کر دی، دکان پہ گاہک مڑ جائیں گے، چلے جائیں گے، فلاں ہوگا۔ تو یہ چیزیں، یہ تخیلات، یہ وسواس، اور دنیا میں کاروبار کے معاملے میں حاسدینوں کا حسد،
جو سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی سب کچھ ختم کر دے گا۔ کفا، اللہ کافی ہے ان سب چیزوں کو مٹانے کے لیے جب تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔ اللہ ہمیں کرنے کی